پھر ہمارے دوست ہی پرانے شاکر اللہ مال لاہور سے وہ کہتے ہیں جی آپ نے اپنے پرانے کالم اپنے دورہ عراق اور صدام حسین کے بارے میں پیش گوئی کی تھی. صرف اتنا عرض ہے کہ عراق کا موجودہ المیہ انشاءاللہ بالآخر تربیہ ثابت ہوگا. جیسے سیلاب تو تباہی پھیلاتا ہے لیکن اس کے بعد زمین کی زرخیزی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو حسن صاحب کیا آپ کے خیال میں آپ کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی؟ شاکر اللہ صاحب بڑا سمارٹ سوال ہے آپ کا، لیکن یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں خود ہی حرکت کرتا رہا ہوں بچپن میں. آم کی گٹھلی جو ہے وہ لون میں دبا دیتے ہیں، پھر اگلے دن صبح جا کے دیکھتے تھے کہ پودا نکلا یا نہیں نکلا. ہم ایسے ہی لوگ ہیں. ویسے یہ ہسٹری کے تناظر میں 150 سال کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. تاریخ کے تناظر میں بالکل کچھ اور بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کا زوال جو ہے وہ بد سے بدتر کی طرف جا رہا ہے. باؤنس بیک کرنا ہے ایک نہ ایک دن. جس دن کوئی ایک دو بندے کھڑے ہو گئے جنہوں نے اسلام کی وہ انٹرپریٹیشن، یہ میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں کہ مومن اپنے عصر کے ساتھ عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے اور اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. عصر حاضر کے حوالے سے اگر انٹرپریٹ کیا گیا تو یہ زوال جو ہے یہ اس کا پہلے اس کا پروسیس رکے گا اس کے بعد. لیکن یہ جو میں نے پیش گوئی تو نہیں کہنا چاہیے، میرا ایک اندازہ تھا، اب بھی ہے. اس کے لیے ٹائم لائن اس کا تو میں نے کوئی ذکر نہیں کیا. ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ سلسلہ چلے گا نہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ بے شک میں انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. جب مسلمان سپر پاور تھے یا یہ جو اپنا گریٹ برٹن انگلینڈ ہے کہتے اس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا. کدھر گئے مسلمانوں کا عروج؟ کدھر گیا؟ قصہ پارینہ ہے. اسی طرح انگلینڈ اس وقت زمانے میں نام بھی نہیں تھا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جیسی کوئی شے قرۂ ارض پہ دریافت ہی نہیں ہوئی تھی ابھی جب اسپین میں مسلمان. اچھا، تو اس لیے اس کو ذرا نا وسیع تر تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے. باقی آپ اپنے طور پہ غور کریں. دلاور بھٹی ہیں سیال موڑ سرگودا سے. وہ کہتے ہیں جی کہ مردم شماری کا معاملہ ہو، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بحث ہو، طالبان کا ایشو ہو یا نیوزی لینڈ ٹیم کی واپسی کا مسئلہ ہو، ہماری حکمران جماعت اور اپوزیشن کا موقف ہر معاملے میں ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتا ہے؟ کیا حکمرانوں اور اپوزیشن میں مخالفت اور دشمنی ضروری ہوتی ہے؟ دلاور بھٹی صاحب، آپ کا سوال جو ہے وہ بیسیکلی بڑا تاریخی سوال ہے. اپوزیشن میں اور حکومت میں مخالفت اور دشمنی ضروری ہوتی ہے یا نہیں، اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کیا اسلام میں تفرقہ بازی کی اجازت ہوتی ہے؟ فرقہ بازی کی؟ کیا جھوٹ کی، ملاوٹ کی، خوشامد کی، چاپلوسی کی، دو نمبر دوائیں بنانے کی، غریب لوگوں کے، کمزور لوگوں کے یہ زمینوں پہ قبضہ کرنے کی، رشوت لینے اور دینے کی یہ اجازت ہوتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہلاتے ہو، اصل بات یہ ہے کہ آپ ہو کون. فریقین اگر غیر مہذب اور بنیادی طور پہ غیر جمہوری اور قبائلی سوچ والے ہوں گے تو ایسا ہی ہوگا. تو ہم کون لوگ ہیں؟ چھوٹی چھوٹی اوپر نیچے میں نے پڑھا. ایک دن تھا پرسوں ترسوں کے جنگ میں، ایک زمیندار کے کھیت میں ایک بکری گھس گئی.
تو اس ذمہ دار نے مظاہرے کی 6 سالہ بچی کو گولی مار دی۔ آج کے اخبار میں بھی اسی طرح کی ناپاک خبریں موجود ہیں۔ اچھا، مسلمان کے لیے تو ایک دوسرے کی جان، بلکہ انسان کی جان بلا وجہ، اللہ کی راہ میں تو ٹھیک ہے، اپنی جان بھی دے دو، دوسرے کی بھی لے سکتے ہو، لیکن روٹین میں اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان میں سے کون سی چیز ہے جس کی قرآن پاک میں اجازت آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ ہمیں تو 74 سال میں سڑک عبور کرنا نہیں آیا، گورا گاڑی دے گیا، پھر قسطوں پہ گاڑیوں کا رواج آیا، گاڑی چلانی نہیں آئی۔ آج تک کسی کو تمیز نہیں ہے کہ اپنی لین میں رہنا ہے۔ یہ تو بڑی مشکل بات کر رہا ہوں میں، ہمیں تو آج تک 74 سال میں سڑک عبور کرنا نہیں آیا، تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ دیکھیں، لسی اگر زہریلی ہوگی تو اس کا مکھن بہت زیادہ زہریلا ہوگا۔ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ، آپ اور میں لسی ہیں، وہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ مکھن ہے، وہ ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ اچھا، اور ہم وہ لوگ ہیں اذانوں کے اوقات پہ ہمارا اتفاق نہیں ہے، ہم وہ لوگ ہیں عیدوں کے چاند ہمیں متفق نہیں کر سکے۔ کبھی سوچیں اسے، میں خوف آتا ہے اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے، اپنی شکل اتنی مکروہ، اتنی منحوس، اتنی ناپاک لگتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ نے ایک سوال اٹھایا، اس کو پھیلاتے چلے جائیں۔ کربلا میں حریف کون تھا؟ مقابلے پہ کون تھا؟ امام عالی مقام کے مقابلے پہ کون تھا؟ مغلوں کا اورنگزیب عالمگیر، حضرت اورنگزیب عالمگیر، اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، نہ اس نے کبھی نماز چھوڑی، نہ بھائی چھوڑا۔ باپ بھی اندر آٹومنز، جس پہ ہم اتنا فخر کرتے ہیں، سلطنت عثمانیہ، اس میں باپ بیٹے بھائی مروا دینا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بلکہ قانون رہا۔ سلطنت عثمانیہ، جیسے خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، اللہ خدا کی پناہ، خلفائے راشدین کے بعد کسی کو خلیفہ کہنا تو ویسے اللہ معاف کرے، تو باقاعدہ قانون تھا کہ کل شہزادے آپس میں ٹکرائیں گے، ظاہر ہے ہر ایک کے ساتھ، کسی کے ساتھ کم، کسی کے ساتھ زیادہ فوج ہوگی، فاتح ایک نہیں ہونا ہے تو بہتر ہے سب کو مار دو، قانون رہا ہے۔ یہ جی دوسرا سوال ہے، فاطمہ ہیں، فاطمہ احمد اسلام آباد سے، وہ کہتی ہیں حکومتی ترجمان ان دنوں پوری قوت کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے پیچھے پڑ چکے ہیں، حالانکہ ان کی تقرری کی منظوری کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم عمران خان نے خود دی تھی۔ کیا یہ بات مان لی جائے کہ وزیر اعظم عمران خان کی گڈ بکس میں ہمیشہ کے لیے رہنا کسی کے لیے بھی ممکن ہے؟ انٹرسٹنگ آپ کا سوال۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی وضاحت سے تردید کی جا چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتہ صحیح ہے یا غلط، کہ ان کی تقرری کے پیچھے اور بہت سارے فیکٹرز تھے جو ہم قوم کے وسیع تر مفاد میں شیئر نہیں کر سکتے، تو اس لیے اب یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے کہ جی وہ ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے تو اولاد بھی گڈ بکس میں نہیں رہتی، پرفارمنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اللہ پاک کی گڈ بکس میں بھی رہنے کے لیے ایک مسلسل ایک عمل درکار ہے، ورنہ پھر جہنم بھی اسی نے بنائی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہمارا آپ کا خالق۔ اس لیے گڈ بکس میں نام آتے جاتے رہتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کسی کی پرفارمنس کیسی ہے۔ ایک آدمی اپ رائٹ ہے، آنیسٹ ہے، ڈیلیور کر رہا ہے، کوئی بندہ آدمی اپنے گھر کے ملازم کو نہیں چھوڑتا اگر وہ کریڈیبل ہو، اس پہ بھروسہ کیا جا سکے، وہ اپنا کام درست کر رہا ہو، تو بندہ گھریلو ملازم کے لیے
رسک نہیں لیتا کہ یار جو اگلا آئے گا پتہ نہیں ٹھیک ہوگا. سو آئی ڈونٹ نو.